الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سخاوت القرآن، درس نمبر 138 آقا۔ آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ اعراف، آیت نمبر 158 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ برادران و خواہران ایمانی، آج درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن نمبر 138 یا 139۔ آج کا جو درس ہے آپ حضرات و خواتین کنٹینویشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ جو قصہ گزر چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پچھلے درس میں جو ایٹیٹیوڈ اپنے بھائی کے ساتھ دکھایا، اور جب وہ سفر پر تشریف لے گئے، واپس تشریف لے آئے،
درس نمبر 137 میں ہم ڈیٹیل سے وہ پڑھ چکے ہیں، کیسے انہوں نے تختیاں زمین پر رکھ دیں، بعد میں اٹھا لیں، ایک مرتبہ غصہ آ گیا، بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آخر آپ کو زحمت نہ دیں ریپیٹیشن کی۔ آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 158 سے ہے، اور دیکھتے ہیں شاید آج 5 آیتوں سے زیادہ نہ پڑھ سکیں، ذرا آیتیں طویل ہیں اور مطالب ان میں زیادہ ہے۔ آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے وہ اس آیت سے ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اس میں ایک میسج ہے حضور کا اس آیت میں کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جس طرح اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، بالکل ویسے ہی رسول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ محدود کر رہے ہیں دائرہ اسلام کو اور پروفیسی کی ٹیریٹری کو۔ حضور تو یہ کہہ رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر یہ بتایا کہ کون اللہ ہے مجھے بھیجنے والا، لہو ملک السماوات والارض، جس کے پاس زمینوں اور آسمانوں کا کنٹرول ہے۔ ملک اور ملک، یہ فرق سمجھ لیں۔ پہلے دورے میں الحمدللہ جو 16 سال 4 ماہ کے بعد اختتام پذیر ہوا تھا، مجھے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے اس دورے کا۔ کم از کم میں نے اہلیان نیو یارک کی خدمت میں 200 دروس تفسیر موضوعی کے اور 355 دروس بحمد اللہ بسم اللہ سے والناس تک کی تفسیر قرآن کے بیان کر دی۔ فائدہ یہ ہوا مجھے کہ الحمدللہ ایک دورہ جو بھائی بہنوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ نقصان بھی ہوا مگر وہ نقصان قابل تلافی ہے، اور فائدہ قابل اختتام نہیں ہے۔ جو نقصان ہوا وہ لوگوں نے جو برا بھلا کہا، بہت زیادہ حسد بہت کرتے ہیں، جیلسی بہت ہے ان کو، اللہ ہدایت فرمائے۔ تو آپ حضرات و خواتین یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اس دورے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور یہ جو سخاوت القرآن کا دورہ ہے اس میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے قوانین کی، اسلام کے نظام کی، اسلام کے اصولوں کی، اسلام کی فلسفی کی، لاجکس کی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی، ٹیریٹری کی یونیورسیلٹی ہے، آفاقیت ہے۔ اسی طرح ہمارے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم خوش قسمت ہیں کہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کا نبی ہے، یعنی 1,23,999 انبیاء کا بھی نبی ہے، 12 اماموں کا بھی نبی ہے، مریم و بطول کا بھی نبی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا بھی نبی ہے۔ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کا نبی کائنات کا نبی ہے، خاتم الانبیاء
मुरसलीन है। ये हमारे जो रबवा वाले हैं कादियानी हजरात और ख़वातीन, उनसे हमारा इख्तलाफ यही है कि वो हुजूर को नबी तो मानते हैं, आखिरी नबी नहीं मानते। हम मुसलमान ये कहते हैं कि हुजूर आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी नहीं है। तो इस पहली आयत में हुजूर की रिसालत की यूनिवर्सैलिटी का जिक्र है और अल्लाह की गवर्नमेंट का, हुकूमत का। यहां से बात चली थी मिल्क, प्रॉपर्टी, मुल्क, इख्तिदार, मलिक जो साहिबे इख्तिदार हो, मालिक जो ओनर हो, मास्टर हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह के अलावा इबादत के काबिल कोई नहीं। आज एक बोंगी हम तक पहुंची थी, हमने उसका दंदान शिकन जवाब दिया है। हमने आज खत लिखा है सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को, आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को, एक खुला खत लिखा है इन चार को। और उनसे हमने गुजारिश की है कि एक साहब जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के नाम से मशहूर हैं और वो अपने आप को मुफ्ती भी कह रहे हैं, मैंने लिखा है हकीकत का हाल तो अल्लाह को है कि मुफ्ती हैं या नहीं। इन साहब ने बड़ी इज्जत और एहतराम से मैंने उनका नाम लिखा है, यही हमें आले मोहम्मद ने सिखाया है। मैंने कहा वो साहब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के मुस्तौजिब हुए हैं, फिर बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के मुजरिम करार पाए हैं, फिर पूरी शिया कौम बेचारी के ऊपर अभी हाल हाल में उन्होंने अथॉरिटीज़ को लेटर लिखा है कि शियों के कुछ बदअकीदा लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इनको इस्लाम से खारिज तस्वुर किया जाए वगैरह, सजाएं दी जाएं। और वो जो एक सिस्टर थी एडवोकेट, उनके बारे में भी लिखा है कि उन्होंने ये कहा और वो कहा, और इनके लोग जो हैं वो गुस्ताखी करते हैं तौहीद के हक़ में, रिसालत के हक़ में। इसलिए मैंने अर्ज़ किया आज का दर्स हो सकता है 5 आयतों से ज़्यादा ना हो, इसलिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। आज सखावतुल कुरान के दर्स नंबर 138 में बयान करना है और एक आपसे शिकवा भी करना है। मैंने एक सिंगल मैसेज नहीं देखा कि आपने मेरा पिछला दर्स भेजा हो किसी को, मैंने तो नहीं देखा किसी ग्रुप में भेजा हो। तो आप कम से कम मेहरबानी फरमाएं, थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी आप भी मेहनत करें। इधर उधर के मैसेजेस आप भेज रहे हैं, मगर दर्स भेजें आप लोगों। यकीनन भेजा भी होगा कुछ ने, मगर मेरे तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं। आजकल वैसे मैं फ़ोन देख भी बहुत कम रहा हूँ, और मैं गुजारिश भी करूँगा कि अब बैक एंड फोर्थ जैसे 24 घंटे आप कॉल्स फरमाते थे, नाराज़ भी ना होइएगा, अब वो 24 घंटे कॉल्स ना कीजिएगा। अब मैं ज़रा मसरूफ़ हो गया हूँ, खारिज भी पढ़ा रहा हूँ, तफसीर की भी प्रूफ रीडिंग हो रही है। अब मेरे पास बहुत कम वक्त होता है फ़ोन पे बात करने का, हत्ता कि हमारे जनाब खावर अली खाबरी साहब, न मालूम वो दर्स देख रहे हैं या नहीं, वो गवाह हैं कि मैं कई कई दिन तक आप मैसेजेस पढ़ता भी नहीं हूँ। ग्रुपों में जाना तो दूर की बात है, क्योंकि फिर वक्त ज़ाया होता है। तो इसलिए 1 से 3 तक मैंने वक्त रखा हुआ है, उस वक्त पे जो भी कॉल करेगा भाई बहन मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा मेहरबानी फरमाकर एमरजेंसी ना हो तो कॉल्स ना करें, क्योंकि जो दर से खारिज उसूल, दर से खारिज फ़िक़्ह शुरू हो चुका है, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ। आलमोस्ट 250 तलबा मेरे हो गए हैं और डेली तलबा बढ़ रहे हैं। आज भी 2-3 तलबा और आ गए हैं माशाल्लाह। बस मैं अब चाहता हूँ इसको मैं ज़्यादा फोकस करूँ और मज़ीद जो छोटी छोटी जो मसरूफियात थी उन सब को मैं तर्क कर दूँ। हज़रात व ख़वातीन, ये मैंने जवाब लिखा है इनको कि जो इन्होंने अथॉरिटीज़ से कहा है कि शिया कौम ये करती है वो करती है, मैंने अल्लाह के फजल करम से
ان کو دندان شکن جواب دے دیا ہے، اور میں نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ شیعان علی بالکل بدعقیدہ نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جو بدعقیدہ ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ آپ ان کو لے جائیں، بے شک آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. ہمیں بدعقیدہ لوگ چاہیے ہی نہیں، نہ ہمارے اماموں کو بدعقیدہ لوگوں کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں بدعقیدہ لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں نے اس میں ایک تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ انصاف کو سزا دی جائے، دوسرا مطالبہ یہ کیا ہے میں نے کہ ان کی اسکریننگ کی جائے، ان کی فون کالز کو مانیٹر کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے کہ یہ کس کے ایما پر فرقہ واریت کی جنگ دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں اپنے ضمیر جعفری آف ٹورنٹو کا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے یہ میرے میسیجز خوب بھیجے ہیں پوری دنیا میں، اور آپ سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ بھیجا کریں، مہربانی فرمایا کریں. یہ جو درس کا میسیج ہے یہ بھی بھیج دیا کریں، کیونکہ میں تیاری کروں، پھر درس کا میسیج بھی بھیجوں، پھر اپنے میسیجز بھی بھیجوں، تو یہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. مہربانی ہوگی آپ کی. اور جو بچیاں بھیج رہی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں، اللہ انہیں اجر دے، جزا دے. تو یہ میں نے گویا سیفی علی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس بیچاری نے تو صرف یہ کہا کہ فاطمہ سچی ہے، تو کون ہے جو فاطمہ کو سچا نہیں مانتا، بلکہ مجھے 2 عدد امریکن اور 2 عدد پاکستانی پادری ملے، فادرز ملے، راہب ملے. 2 نے تو لکھ کے بھی دے دیا ہے، اور 2 نے وربلی کہا ہے کہ جب چاہے لکھوا لیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فاطمہ سچی ہے. انشاءاللہ اس پر وہ جو ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا، بہت بات دور نہ چلی جائے. ملک یعنی حکومت، ملک یعنی پراپرٹی، لا الہ الا ہو، یہ معبودیت صرف اللہ کو زیبا ہے. کوئی شیعہ ایسا نہیں جو مولا علی کو نعوذ باللہ خدا یا معبود مانتا ہو، یا مولا حسین کا سجدہ کرتا ہو. جو ایسا کرتے ہیں وہ شیعہ نہیں. یحیی و یمیت، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے. اس میں پیغام دیا گیا فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ فاتبعوہ لعلکم تہتدون. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وہ جو نبی ہے، امی ہے، وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے کلمات پر، فاتبعوہ، اور اتباع کرو اسی رسول کی، لعلکم تہتدون. یہ ایک آیت ہے، اس میں بڑے میسیجز ہیں. پہلے یہ آیت سن لیں، پھر اگلی آیت کا خارج بیان کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ اعراف، آیت نمبر 158. یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف. اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے ہے کنٹرول، حکومت، اقتدار، سلطنت، گورنمنٹ، قبضہ آسمانوں کا اور زمین. وہ اللہ ہے کون؟ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. اس کا اور کیا کام ہے؟ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ نتیجہ ہے. بس ایسا جو اللہ ہے، فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اس اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. جیسے اللہ کی صفتیں بیان کی، رسول کا، وہ رسول کون ہے؟ النبی الامی الذی یؤمن باللہ، وہ نبی ہے، امی ہے، وہ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے. وہ کلمات، اللہ کے کلمات، کلمات سے مراد آیات بھی ہیں،
قرآن بھی ہے، تورات، زبور، انجیل، حدیث قدسی وغیرہ۔ وَاتَّبِعُوهُ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، جو نبی ہے، امی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاؤ، اور کیا کرو؟ وَاتَّبِعُوهُ، اور اس کا اتباع کرو۔ اتباع مذکر ہے، میں اس کو پہلے مؤنث سمجھتا تھا، ظاہر ہے ہم پنجابی زبان ہے، ہماری جو زبان ہے وہ پنجابی ہے، تو مجھے یاد ہے آیت اللہ علامہ طالب جوہری قدس سروں کے ایک شاگرد ان کے پاس مدرسے میں اس وقت پڑھ رہے تھے، قبلہ نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا نارتھ ناظم آباد میں اپنی کوٹھی میں، وہاں پر وہ ایک پورشن تھا، وہاں طلبہ تھے جن کو وہ پڑھاتے تھے، تو ایک طالب علم میری کیسٹ سن رہا تھا اتفاق سے، وہیں کی کراچی کی، ہم دونوں گزر رہے تھے، تو اس میں نے کہہ دیا کہ میری اتباع کرو، تو قبلہ نے مجھے ٹھیک کیا، انہوں نے کہا کہ دوست آپ کیونکہ اردو دان نہیں، اردو میں میرا ہوتا ہے، میری نہیں، تو اتباع مذکر ہے۔ مجھے اس دن پتہ چلا مولانا سے کہ اتباع مؤنث نہیں، میں تو اتباع کو مؤنث ہی سمجھتا تھا، اور میرے پنجابی بھائی آج تک مؤنث ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ میری اردو بہت اسٹرانگ ہے، الحمدللہ میرے شاگرد بہت زیادہ تھے اردو زبان، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا یہ کیسٹ میں غلط ہے، اتباع مذکر ہے، مؤنث نہیں۔ کہا کہ اتباع کرو، کس کا اتباع کرو؟ اس رسول کا۔ کیا ہوگا اتباع کرو گے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو گویا ہدایت مضمر ہے اتباع رسول میں، اور وہ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فآمنوا باللہ، ایمان لانا ہے اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور ان کے اس رسول پر جو نبی ہیں اور امی ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور کلمات الہی پر۔ وہ کون ہے رسول؟ جنہوں نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اس رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، کہ جو اقتدار کا مالک ہے آسمان و زمینوں کا، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ یہ قرآن کا ذوق ہے کہ آپ پہلے ترجمہ کریں ابتدا سے انتہا تک، پھر مفہوم سمجھائیں انتہا سے ابتدا تک۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا علامہ حرمت علی وزیری کے فرزند نے، صادق وزیری نے 8 سالہ عمر میں قرآن کو 70 طریقوں سے پڑھا تھا، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، پہلی آیت سے آخری آیت سے، صفحہ بصفحہ، الٹی صورتیں پڑھتے آنا، سیدھی صورتیں پڑھتے جانا وغیرہ۔ میں آپ حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا، شیعیان علی جو نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، میں ان سے 10 بستہ گزارش کروں گا کہ آپ وہ توجہ نہیں دے رہے قرآن پر، قرآنیات پر، جو توجہ آپ کو دینی چاہیے۔ میں غریب نے جو دورہ ختم کیا، اس دن تو ٹائم نہیں بچا، میں نے اس قدر تکلیف میں وہ دورہ ختم کیا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ 4 بندے درس میں موجود ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا درس ہوا بھی نہیں، میں گیا آگے صاحبان بہادر آئے ہی نہیں۔ ذوق نہیں ہے قرآن کا میرے بھائی بہنوں، خدا را ذوق پیدا کرو۔ آج کل کووڈ-19 کے بعد کس کے پاس بہانہ ہے قرآن نہ پڑھنے کا؟ مگر نہیں پڑھ رہے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔
اللہ ہدایت فرمائے. اچھا جناب، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ آیت. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے، ہمارے ایک بڑے خاص شاگرد ہیں جو کوئی مجلس ہماری، کوئی درس ہمارا چھوڑتے نہیں تھے. کل انہوں نے ہمیں حیران کر دیا. انہوں نے یکم رمضان سے کل تک ہمارا درس کوئی سنا نہیں. اکا دکا کہہ رہے ہیں کہ شاید. تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے. اس سے زیادہ قابل اسف بات اور کوئی نہیں کہ آپ کے پاس اللہ کے قرآن کے سننے کا وقت نہیں. اس پر لا الہ الا ہوا پڑھنا چاہیے جو یہاں آیت میں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ناس اس میں جنس ہے، نسیان اسی سے ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اور اناس ان سے ہے، وہ بھی اس میں جنس ہے. اس کا مفرد نہیں ہوتا، ناس کا مفرد کوئی نہیں. جیسے رجال کا مفرد ہوتا ہے رجل، ناس کا مفرد کوئی نہیں. اس میں جنس کا مفرد نہیں ہوتا، شاذ و نادر کبھی ہوتا بھی ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگو، میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف، یعنی بھیجا ہوا تمہاری طرف. جمیعا، سب کی طرف. کس نے مجھے بھیجا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے پاس ملک ہے آسمانوں کا، زمین کا. لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر. ورسولہ النبی الامی الذی، اور اس کے رسول پر جو نبی ہے، امی ہے. امی بمعنی جاہل نہیں ہے، منسوب الی الام. یہ اس بیوقوف نے کہا جی سید ناصر حسین جو ایم پی اے تھے، شاید پیپلز پارٹی کے یا معلوم نہیں کس کے ہیں، وہ کراچی والے. حسن مرتضیٰ تو پیپلز پارٹی کے. انہوں نے جب قرارداد پیش کی، اب ظاہر قرارداد نیشنل اسمبلی میں بھی آ گئی، تو یہ بڑا ریوائول آ گیا ہے. کچھ لوگوں نے تو، میرے بھائیوں نے اسی دن لکھا تھا کہ بڑا غلط کیا ہے حسن مرتضیٰ نے، کیوں ایسا کیا. مگر آج دیکھیں کچھ فائدہ ہو جاتا ہے. آپ بلا وجہ مفتی اعظم نہ بنے، قاضی القضات نہ بنے، خدا را عدل کی کرسی پہ نہ بیٹھیں. تھوڑا سا بریک دیں ذرا اپنی فیلنگز کو بھی اور اپنے کامنٹس کو بھی. یہ بہت بری عادت ہو گئی ہے بولنے کی. بہت، میں آج آغا علی رضا کو بھی کہہ رہا تھا کہ تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے طبیعت کے اندر. کچھ سنیں بھی سی، ہر وقت بولتے ہی نہ رہیں. ہر وقت بولتے رہیں گے تو غلطیاں بہت کریں گے. تو کامنٹس دینے سے پہلے تھوڑا سوچ ہی لیتے. بہت سارے کام ہوتے ہیں، آج فائدہ نہیں ہوتا، کل ہو جاتا ہے فائدہ. اب یہ جو دورہ قرآن تھا، خدا شاہد ہے، اگر میں اپنی پریسٹیج کا خیال رکھتا یہ کبھی ختم نہ ہوتا. یہ میری ہمت سے ختم ہوا ہے. میرے بھائی بہنوں نے میرے ناقدری کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. اللہ انہیں ہدایت کرے اور اللہ انہیں خوش رکھے. اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ آگے کچھ دین کے پروجیکٹس میں ہراول دستے کے طور پر سامنے آئیں. اللہ شذب ندر، کیا ہوا جو 10-12 لوگوں نے ساتھ دیا تو یہ ساتھ تو نہ ہوا. فآمنوا باللہ ورسول النبی الامی. تو میں نے اس میں یہ بیان کیا، انہوں نے کہا جی وہ ام الانبیاء کہہ گئے. میں نے کہا بیچاروں نے، ظاہر ہے کہ وہ جو ناصر حسین صاحب تھے، زیادہ تو ان کو بھی دروس میں آنے کا کہاں موقع ملتا ہوگا. وہ تو ایم پی اے ہیں اور وہ تو سیاستدان ہیں اور ان کے نیچے تو گاڑیاں ہیں، ہوٹل بجتے ہیں. جو ہمارے بھائی بہن یہاں کے بے ملک نواب ہیں امریکہ کے، ان کے پاس ٹائم ہے نہیں ہے دین پڑھنے کا، تو ان کے پاس کہاں سے وقت ہوگا. وہ ام ابیہا کہنا چاہتے ہوں گے بیچارے، یا ان کو ام ابیہا لکھ کر دیا گیا ہوگا. وہ ام ابیہا کی بجائے ام الانبیاء پڑھ گئے. اس لیے میرے بھائی بہنوں کو چاہیے کہ وہ مجالس میں آتے رہیں.
اب یہ اتنے بڑے عالم ہمارے فوت ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب یہ آتے تھے تو کس طرح لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے، گاڑیوں کی گاڑیاں. کتنے لوگوں نے مجلسیں کی ہیں ذرا بتائیے، قبلہ کی مجالس کتنے امام بارگاہوں میں ہوئی ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. تو ناقدری تو ہے اس قوم میں، اللہ تعالیٰ ہدایت ہی فرمائے. ناقدری پہ جائیں تو ہمیں تو چھوڑ دینا چاہیے، سب سلام دعا بھی ترک کر دینی چاہیے. مگر ہم ان کے لیے اگر کام کر رہے ہوں تو سلام دعا ختم کر دیں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں تو نجات اخروی کی خاطر کام کرتے رہیں گے، کوئی توقع بھی نہیں ہے. آج بلکہ بڑی شکایت ملی ہے، حیران ہوں گے سن کر. آج مجھے 3 لوگوں کی کالز آئی. ایک کال یہ آئی ہے، یعنی میسیجز، کال سے مراد فون تو نہیں اٹھایا، میسیجز، فون آئے، فون پر میسیجز آئے. ایک کی آئی ہے کہ ہم نے ایک کارڈ نمبر دیا تھا، چارج نہیں ہوا. دوسرے نے کہا میں نے $100 بھیجا تھا، کیش نہیں ہوا. تیسرے نے کہا $200 میں نے بھیجا تھا، کیش نہیں ہوا. تو حقیقت امر یہ ہے کہ میں نے تو اب پرواہ کرنی ہی چھوڑ دی ہے، پیسوں ویسوں کی اور چیکوں ویکوں کی. تو کہیں آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے اور قوم کو اللہ ہدایت فرمائے. الامی الذی ویسے تو یوں پڑھیں گے کیونکہ ورسول النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. بس یہ آیت تقریباً اختتام پذیر ہوگی. آگے آئیے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک بے ایمان، ایک ایماندار. بے ایمان تو وہ تھے جو بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئے. بے ایمان تو وہ تھے جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں یا مان کے چھوڑ دیا، منافقت کر گئے. بے ایمانوں میں سے شاید آج نہ پہنچ سکیں، درس نمبر 139 میں پہنچ جائیں گے. ایک بلعم باعور تھا جو اپنے ہی استاد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اسم اعظم کو استعمال کرنے بیٹھ گیا. آپ نے دنیا میں ایسے شاگرد بہت دیکھے ہوں گے جو 2 لفظ پڑھنے کے بعد چاہتے ہیں کہ استاد مر جائے تاکہ استاد کی فاتحہ خوانی کر کے استاد کی جگہ پہ وہ قبضہ کر لے. اللہ ہدایت فرمائے ایسے شاگردوں کو. ایسے یہ کہ مجھے ایسے شاگرد نہیں ملے، میرے جتنے شاگرد ہیں اگرچہ ڈھیلے بھی ہوں مگر میرے باوفا ہیں الحمدللہ. ہزاروں شاگرد ہیں میرے، ہزاروں. ایک صاحب ہیں کینیڈا کے، انہوں نے کہا جی آغا صاحب آپ اپنے شاگردوں کی تعداد بتا دیں. تو میں نے کہا پھر میں وہی بتاؤں، درس خارج تو نہ پڑھاؤں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے شاگردوں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں. آج ایک عزیز نے کال کی تھی اور آج انہوں نے کہا کہ بھئی میں آپ کے آن لائن شاگرد بنا ہوں، حالانکہ وہ ایک ملک کے بہت بڑے علامہ ہیں، عالم ہیں. تو بہت سارے شاگردوں کے بلکہ سینکڑوں کے تو نام بھی یاد نہیں ہوں گے، شکلیں بھی بلکہ بھول گئی ہوں گی. تو یہ جو قوم تھی 2 قسم کی. ایک قوم وہ تھی، ایک قوم کا پورشن وہ تھا جن کو منع کیا گیا یوم سبت، سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہ کرنا، ہنٹنگ نہیں کرنا. وہ سیٹرڈے کو نہیں کرتے تھے، جمعے کو لے آتے مچھلیاں، سنڈے کو شکار کر لیتے چھوٹے چھوٹے تالابوں میں. یا برعکس، ایک تو وہ اٹکل پچو کرنا شروع کر دیتے تھے، ایک وہ من و سلوہ والے تھے جو احتقار کرتے تھے، غریبوں کو دیتے نہیں تھے، ناشکرے تھے. جیسے آج گورنمنٹ سے بھی آپ کو پیسے مل رہے ہیں، اس کے باوجود سینٹر کو پیسے نہیں دے رہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک وہ تھے کہ جو نیک تھے، ان کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ
یہدون بالحق، اور قوم موسیٰ سے ایسی امت بھی تھی. یہاں امت سے مراد وہ امت نہیں، نیشن نہیں، گروپ. یہاں امت سے مراد گروپ. اس امت موسیٰ علیہ السلام میں ایک گروہ وہ تھا، ایک جماعت وہ تھی. یہدون بالحق، جو ہدایت کرتے تھے حق کی. وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ کہو، وہ کہتے تھے موسیٰ کلیم اللہ پڑھو، وہ کہتے تھے 7 جو تختیاں ہیں تورات کی ان کا مطالعہ کرو، جو 10 کمانڈمنٹس ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان پہ عمل کرو. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ انصاف کرتے تھے، حق کے ساتھ بھی تھے اور حق کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے. یعنی معاملات میں وہ منصف مزاج تھے، ظالم نہیں تھے، اللہ کے دین کی اینٹ سے اینٹ بجانے والے نہیں تھے. اب اللہ فرما رہا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بنی اسرائیل کو 12 چھوٹے چھوٹے اولاد کے اعتبار سے کہ یہ فلاں کی اولاد، یہ فلاں کی اولاد، فلاں کے نواسے، فلاں کے پوتے. اسباط بیسیکلی سبت کی جمع ہے، احفاد پوتوں کو کہتے ہیں، اسباط نواسوں کو کہتے ہیں. امما گروہوں میں، امت کی وہی امت کی جمع. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، ان کی قوم نے مانگا تھا پانی. استسقاء یہ نماز بھی ہوتی ہے، نماز استسقاء، جس میں پانی مانگتے ہیں اب اللہ سے. سقایت پانی مانگنا. ساقی الحجیج حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لقب تھا بعد وفات حضرت عبد المطلب علیہ السلام، کہ یہ ساقی تھے، پانی پلانے والے تھے حجاج کو. الحجیج حجاج. اذ استسقاہ قومہ، جب موسیٰ سے طلب آب کیا ان کی قوم نے، کیا کہا ہم نے کیا وحی کی موسیٰ کی طرف؟ ان، یہ بیان کر رہا ہے، ان اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پہ مارے. فانبجست من حسنتا عشرتا عینا، انبجاس کہتے پھوٹنے کو، بس پھوٹ پڑے من ہو اس حجر سے. کیا پھوٹ پڑے؟ 12 چشمے، 12 چشمے پتھر سے، حجر سے. عصا مارا پتھر. قد علم کل اناس مشربہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی اس کے قبیلے تھے 12، اب 12 ہی آگے چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا. یہ مثلا جو ابیر کا مثلا قبیلہ ہے، آریہ کا قبیلہ ہے، یہ مثلا لاوی کا قبیلہ ہے، مثال کے طور سب کو پتہ چل گیا، ہر ایک کا گھاٹ معین ہو گیا، مشرب گھاٹ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. حضور مسجد غمامہ ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. اس سال تو حج سسپینڈ ہو گیا، بدقسمت ہیں ہم، حج نہیں کر پائیں گے. اللہ زندگی رکھے تو آئندہ کووڈ-19 کا برا ہو، تباہ و برباد ہو، اس نے انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا. اور حقیقت بات یہ ہے میرے بھائی بہنوں، ناراض نہ ہونا، قرآن میرے سامنے ہے.
ہم کوئی کمی نہیں کر رہے خود کو مزید عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے. کووڈ-19 کے بعد تو ہر بندے کو مقدس اردبیلی بن جانا چاہیے تھا، پاک نیک ہو جانا چاہیے تھا. اس کے باوجود ہم سوشل میڈیا پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، ریومرز پھیلا رہے ہیں، دل دکھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ پناہ دے، اللہ محفوظ رکھے. فَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سایہ کرے. ظلال آپ نے سنا ہوگا نا، ذل سبحانی مد ذلہ العالی، یہ ذل سائے کو کہتے ہیں. ذل سبحانی اللہ کا سایہ، کوئی اللہ کا فزیکلی سایہ نہیں ہے، یعنی رحمت اس کی. غمام بتا چکا ہوں، مسجد غمامہ بادل والی، غم سے ہے غم، جیسے غم بھی گھٹاؤں کی طرح ہوتا ہے، غمام بھی وہی ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا ان کے اوپر بادل کا. ادھر ہم نے ان کو گھاٹ دے دیے، 12 گھاٹ ہیں، پانی پیو ٹھنڈا. ادھر ہم نے سایہ کر دیا، اوپر کی گرمی بہت ہے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو من و سلوہ بھی ان کے لیے نازل کر دیا. من و سلوہ شہد کی طرح، یہ جو درخت کی چیڑ ہوتی ہے ایسی ایک میٹھی چیز ہوتی تھی، اور تیتر بٹیر کے گوشت کو. من اور سلوہ نا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ تم جو پاک ہیں ان میں سے کھاؤ. وما ظلمونا، جو ہم نے رزق میں دیا ہے اور ہم نے ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر. وہ جو انہوں نے معصیت کی وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. آخری آیت کیوں آغاز 4 ہو گئی؟ دیکھ کے بتاؤ نا، ایسے نہ کہو جی. دیکھو ذرا، دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ دیکھا کرو نا، کھیل رہے ہو. 3 ہے یہ آیتیں، 3. چوتھی آیت، وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا گیا انہیں اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، سکونت اختیار کرو اس بستی میں. بتا چکا ہوں، ابھی نام لیا ہے. وَكُلُوا مِنْهَا، اور اس میں سے کھاؤ. حَيْثُ شِئْتُمْ، جتنا چاہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّہ. اب وہ کہنے لگے حنطہ، جاؤ. حِطَّہ یعنی درگزر کر دے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، اور دروازے میں سے داخل ہو شہر کے سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، تاکہ ہم معاف کر دیں. ایک سمجھ بات اور آ گئی، جب اللہ ناراض ہو جائے اتنا جتنا بنی اسرائیل سے ہو گیا تھا، پھر بھی ادخل الباب سجدا نغفر لکم، ایک راستہ ہوتا ہے پھر بھی کہ اللہ اگر اتنا بھی ناراض ہو جائے تو سجدہ کرتے ہوئے آؤ. اللہ اکبر، تو اللہ جھک کے آؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیوں کو. سنزید المحسنین، ہم ایسے ہی احسان والوں کو زیادہ ہی دیتے ہیں کثرت سے. آخری آیت، فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون. پس بدل دیا انہوں نے، ظالموں نے، منہم بعض ان میں سے، قولا حتہ کے قول کو حنطہ کر دیا، غیر الذی قیل لهم، وہ غیر استعمال کرنے لگے جو ہم نے کہا تھا اس کے غیر، یعنی حتہ کی بجائے حنطہ. فارسلنا علیہم رجزا، بس ہم نے بھیج دیا ان پر عذاب. ریجز عذاب، ریجس پلیدی نجاست، ریجز بھیج دیا. والرجزا فہجر من السماء، آسمانوں سے. کیا عذاب بھیجا، ڈیٹیل بتائیں گے.
بما کانوا یظلمون، عذاب ان کو اس لیے آیا کہ جو ظلم وہ کرتے تھے اس ظلم کے عوض عذاب آیا۔ وہ ظلم چھوڑنا چاہیے۔ بنی اسرائیل بھی سمجھدار تھے کہ وہ بار بار گناہ کرتے، بار بار معافی مانگ لیتے۔ ہماری یہ عجیب قوم ہے جو معافی مانگنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم معافی مانگیں اور کووڈ-19 کا خاتمہ ہو۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قریب الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، یا اللہ بحق شہداء کربلا و اسراء کوفۃ و الشام، بحق انبیائک المرسلین و ملائکتک المقربین والائمۃ الطیبین و عبادک المخلصین والشہداء والصدیقین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، توفیق اطاعت و بندگی ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا خادم بنا۔ یا اللہ کلمات کو یوں نہ بدلنے کی توفیق دے جیسے بنی اسرائیل نے بدل کے بار بار عذاب چکھا، ہمیں نہ بدلنے کی توفیق دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ نبی، وہ امی جس پر تو نے ایمان کا کہا ہے، اس نبی پر ایمان لانے کی دل سے توفیق عطا فرما۔ جس کا واتبعوا کہا ہے، اس نبی کا اتباع کرو، اس نبی کے اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری کے درجات بلند فرما، احسن امتیاز کے درجات متعالی فرما۔ مولانا سفیر آغا سجاد کے دونوں بھائی پچھلے ہفتے وفات پا گئے، ان دونوں کو جنت الفردوس میں، آغا کو بھی، مولانا سفیر کو بھی، آغا طالب جوہری کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جناب مولانا مولانا منتظر عباس نقوی کو، پروفیسر اعجاز کو جو سیالکوٹ والے، جنت میں جگہ عطا فرما۔ دیگر جو مومنین مومنات دنیا سے گئے ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ عزیز ہیں، جو 100% شامل ہیں، الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی، مولانا اللہ کرے شریک ہوں مختار حسین، آغا خاور علی خاوری، حاجی محمد رزاق گجر، حاجی محمد نذیر چٹھا، ملک امیر محمد خان، سجاد حسین نقوی، جواد قریشی، تسلیم الزمان سحر، اور باقی بھی جو شریک ہوں جن کے میں نام نہیں لے پا رہا، یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سندس اور کمل چٹھا کو، اختر علی شاہ کو، فخر الدین خان کو، حیدر رضوی کی والدہ مائدہ کو، فہیم رضا کے اہل خانہ کو، شفائے کلی دے حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور ان کی پوری فیملی میں خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو دروس میں شرکت کی توفیق دے، جوانوں کو دروس میں شرکت کی توفیق دے۔ جو سنڈے اسکول انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، مولانا علی رضا علوی اور دیگر مولانا سنبھالیں گے۔ یا اللہ اس درس میں رجسٹریشن کرنے کی بھی مومنین مومنات کو توفیق نصیب فرما۔ الحاج مولانا سید محمد اصغر نقوی نجفی صاحب کا میسیج آیا ہے، بہت محبت بھرا۔ سید صاحب بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، الہی امین ثم امین، اجرکم علی الزہرا، اللہ یطول عمرک، طیب اللہ انفاسک، سیدنا طیب اللہ انفاسک انشاءاللہ۔ مشکورین اشکرکم۔ دیگر جو بھائی بہن ہیں ہمارے، مہربانی کریں ڈھیلا پن چھوڑیں، جو نہیں آ رہے وہ آئیں، جو آ رہے ہیں وہ دوسروں کو لائیں، میسیج کنوے کریں پلیز۔ آج مجھے افسوس بھی ہوا کہ مجھے میسیج خیال ہی نہیں رہا، آج کل میں ظاہر مصروف ہوں، تو میسیج آج شام کو میں نے بنایا۔ مہربانی فرما کر جو میسیج بھی آپ لوگ بنائیں، بھیجیں، دعوت دیں، فون کریں۔ یا اللہ جو خدمت قرآن کرے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر۔ جو آج یہ عہد کرے آج کے بعد
قرآن کی مارکیٹنگ کرے گا یا اللہ ان کو پیسوں سے بھر دے، ان کے قرضے ادا کر، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، خضر کی عمر ان کو عطا فرما یا اللہ۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، کووڈ-19 کا خاتمہ فرما، امراض قبیہ سے ہمیں بچا، بے برکتی سے ہمیں بچا، جو بہت سوتے ہیں یا بہت کھیلتے ہیں۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ایک 32 سال کا شاید جوان ہے، اس کی بیوی نے کہا ہے کہ وہ ہر وقت کھیلتا رہتا ہے یا سوتا رہتا ہے، یا اللہ ہر وقت کھیلنے والوں کو، ہر وقت سونے والوں کو جاگنے کی، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ یہ جو جوان بھاگ رہے ہیں کووڈ-19 میں بھی بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے یا اللہ، ان کو ہدایت فرما اور ان کو واپس لے آ یا اللہ۔ وہ ہماری بہنیں جو سارا دن مجھے کالے کرتی ہیں مگر درس نہیں سنتی، ان کو درس سننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بھائیوں کو بھی درس سننے کی توفیق دے، ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے یا اللہ۔ جمعہ کا دن ہے، جمعے کی نماز کو جلدی کھول، جماعت کی نمازوں کو کھول یا اللہ۔ میں بڑے عرصے کے بعد پرسوں گیا تھا المہدی، آلموسٹ 3 مہینے کے بعد، سونا سونا لگا، مگر یا اللہ المہدی سینٹر کی رونقیں بحال کر، ہر سینٹر کی، القرآن سینٹر کی رونقیں بحال فرما، حوضے کی رونقیں بحال فرما یا اللہ۔ یہ جو مفتی صاحب ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، ان کو ہدایت فرما، اور جو ہمارے بھی اشرف جلالی ہے، کئی اشرف آصف جلالی ہماری قوم کے بھی ہیں یا اللہ، ان کو بھی ہدایت کر، نہیں تو ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، تقصیر اور غلو کے وائرسز سے ہمیں نجات عطا فرما، بد عقیدتی اور بد اعمالی سے ہمیں نجات عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، خاص طور پہ سجاد شاہ نقوی کی والدہ ماجدہ کو شفائے کلی عطا فرما، اور دیگر بھی جو منظورین ہیں یا اللہ، ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ایک فیملی ہے سید شاہد حسین کی، یا اللہ ان کی فیملی کے ہاں خیر و برکت نازل کر، وہ اپنا خمس بھی ہمیں دیتے ہیں، فطرانہ بھی انہوں نے بھیجا ہے، اور میری بہت ساری بہنیں ہیں، ایک خوجہ فیملی ہے، تبسم ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ یا اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور مومنین کو ہمارے سینٹر کے ساتھ، ہمارے ٹی وی کے ساتھ، ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ، ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ آغا علی رضا علوی جو ان نشریات کو دنیا بھر میں بھیج رہے ہیں، ان کے رزق و مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما۔ ہمارے گھر والے بھی کبھی کبھی دیکھتے ہیں، سننے میں یہ آیا ہے ڈیلی درس نہیں دیکھتے، یا اللہ جو کبھی کبھی دیکھتے ہیں ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو ہمیشہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ المہدی سینٹر کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، دوسری بہنوں کو بھی دیکھنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ٹھیک 5 منٹ میں دوبارہ برکات اسم اعظم نمبر 129 کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، تھوڑی سی بریک لے لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔